أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم الذي جعل لكم الأرض مهدا وجعل لكم فيها سبلا لعلكم تهتدون صدق اللہ العظیم۔ سورہ زخرف آیت نمبر 9 اور 10 آپ کے سامنے تلاوت کی۔ الحمد اگر آپ ان سے سوال کریں من خلق السماوات والارض، زمین و آسمان کو کس نے پیدا کیا، تو یہ ضرور کہیں گے انہیں اس اللہ نے پیدا کیا جو عزیز و علیم ہستی، غالب ہستی ہے، بڑی طاقتور ہستی ہے، ہر چیز کی جاننے والی۔ وہ اللہ جس نے زمین کو تمہارے لیے گہوارہ بنایا، وَجَعَلَكُمْ فِيهَا سُبُلًا، اس میں تمہارے لیے راستے بنائے، لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، تاکہ تم اپنی منزل مقصود تک پہنچ سکو۔ زمین و آسمان کو اس ہستی نے بنایا، وَالَّذِي نَزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدْرٍ، جس نے ایک خاص مقدار میں آسمان سے پانی اتارا، فَأَنشَرْنَا بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا، اس کے ذریعے سے مردہ زمین کو جلا اٹھایا۔ كَذَلِكَ تُخْرَجُونَ، اسی طرح تمہیں بھی زمین سے نکالا جائے گا۔ یہ بعث بعد الموت کا کہ دلائل اللہ بیان فرما رہا ہے کہ تم بعث بعد الموت سے انکار کرتے ہو، تمہیں جاننا چاہیے کہ وہ اللہ جو آسمان سے پانی برسا کر مردہ زمین کو زندہ کر دیتا ہے، سرسبز و شاداب کر دیتا ہے، وہی اللہ تم مردہ انسانوں کو زمین سے نکالے گا اور تمہیں سے ہر ایک کو اکیلے اپنی عدالت میں کھڑا کر کے تمہاری زندگی کا حساب لے۔ تم نے اپنی جوانی کہاں صرف کی، فرصت کے لمحات کہاں صرف کیے، صحت کے لمحات کہاں صرف کیے، مال کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا۔ تمہاری جو ذمہ داری تھی بحیثیت مسلم امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی، اس ذمہ داری کو کہاں تک ادا کیا۔ اللہ سے دعا کرتا ہمیں یوم حساب کے لیے تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارا یوم حساب آسان فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔